ذوالقعدہ میں، حج کے مہینے سے پہلے والا مہینہ، شوال کے بعد والا مہینہ ذوالقعدہ میں آپ 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر ہتھیار رکھ دے کر، ساتھ میں ہتھیار آپ نے نہیں لیے تاکہ لوگ دیکھ کر پہچانے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، حج ادا کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے حج کے عمرے کا احرام باندھ لیا، کیونکہ حج ادا ہونے سے پہلے عمرہ پہلے ادا کرتے ہیں، تو حج کے عمرے کو آپ نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے، ابیار علی سے، مدینہ منورہ سے، وہاں سے باندھ کر آپ یہاں قریب مکے کے اتنے قریب آپ پہنچ گئے۔ یہاں پر جب کافروں کو پتا چلا تو انہوں نے اپنا ایک ڈیلیگیٹ بھیجا، اپنی طرف سے ایک قاصد بھیجا، وہ آ کے حضور سے بات کرے۔ اس کا نام تھا سہل بن عمر، بڑا زیرک، بڑا عقل مند، بڑا چالو، اور اتنا عقل مند کہ ہر چیز کو پرکھتا تھا۔ ایسا کافروں کی طرف سے ایک ڈیلیگیٹ آیا، قاصد بن کے آیا، اور اس نے آ کر حضور سے اس علاقے میں بات چیت کی اور کہا کہ ہم اس سال آپ کو اجازت نہیں دیں گے، اس سال آپ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے، آپ احرام کھول لیں، اپنے ساتھ جو قربانی کی جانور آپ لے کر آئے ہیں اس کو یہی ذبح کر دیں اور واپس چلے جائیں، اس کے آئندہ سال ہم آپ کو اجازت دیں گے، اور ہم لوگ 3 دن مکہ چھوڑ دیں گے، 3 دن مکہ خالی کر کے ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، اور آپ لوگ آئیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی صحابہ کے ساتھ، اور مکے میں حج وغیرہ کے فرائض انجام دیجئے اور چلے جائیے، آئندہ سال آپ کو اجازت ہوگی، اس سال اجازت نہیں ہے۔ وہاں بیٹھ کر صلح ہوئی اور ایک اگریمنٹ تیار کیا گیا، اسی کو صلح کہتے ہیں، صلح حدیبیہ کے نام سے جو اگریمنٹ حدیبیہ کہلاتا ہے۔ اس میں ایک دو چیزیں تو آسان تھی، لیکن اس میں سب سے سخت ترین ایک شرط تھی، اس میں ایک اگریمنٹ میں ایک جو شق تھی وہ یہ تھی کہ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان اس سال حج عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر ہمارے مکے سے کوئی مکے والا آپ کے نام کا کلمہ پڑھ کر آپ کے پاس مدینہ پہنچ جائے اور ہم کو بتائے نہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں، ہمیں لوٹا دیں، ہم اس کو واپس لے جا کر مکہ منتقل کریں گے، شفٹ کر دیں گے۔ اگر نعوذ باللہ مدینے والا اگر کوئی مسلمان کافر بن کر، مرتد بن کر ریٹرن واپس ہمارے مکے کو آ جائے گا تو ہم مکہ والے مدینے کو اس شخص کو واپس نہیں دیں گے۔ یہ جو شرط تھی بڑی سخت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے اس کو منظور کر لیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ آپ حق پہ نہیں ہیں، کہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، تو پھر ہمیں دبنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عمر صبر کرو، اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہتری کے لیے کرتا ہے، اس میں ہمارے لیے تھوڑی دیر میں خاموش ہوتا ہوں، سامنے چیک پوسٹ آ رہا ہے، اس کے بعد بات کریں گے انشاءاللہ۔